وہ روز کی طرح آج بھی چھت پر کھڑی سڑک پر نظریں جمائے تھی جب اسے وہ کپل آتے ہوئے دکھائی دیا جو روز رات کو واک کے لیے وہاں سے گزرتا تھا۔ کوئی جان پہچان تو نہیں تھی ان لوگوں سے، مگر ان دونوں میاں بیوی کی ایک دوسرے کے لیے محبت چاو تھا جو اسے روز اوپر کھینچ لاتا۔ ان دونوں میاں بیوی کے گمان میں بھی نہ ہوگا کہ کوئی ان کے انتظار میں ہوتا ہے۔ اسے ان دونوں کو دیکھ کر خوشی ہوتی تھی اور اس بات کی تسلی بھی کہ ابھی بھی حلال رشتے میں محبت لحاظ ہوتا ہے۔ محبت ہو تو ساتھ بھی نصیب ہو ہی جاتا ہے۔ شاید مجھے بھی تمہارا ساتھ نصیب ہو جائے، اس نے امید کی تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح آج بھی دیر سے گھر آیا تھا۔ اپنے کمرے کی طرف بڑھنے ہی لگا کہ رباب کو اپنا منتظر پایا تو سلام کرتے ہوئے اس کی طرف آیا اسے ملنے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ارحان، آخر کب تک تم اپنے ساتھ یہی رویہ رکھو گے؟ اگر تمہیں اس کے بغیر یوں ہی زندگی گزارنی تھی، نہیں رہ سکتے تھے اس کے بغیر، تو کیوں جانے دیا اسے؟ رباب اس کی بہن تھی، وہ کیسے اس کی تکلیف کو نظر انداز کر سکتی تھی؟ اس نے اجازت طلب ہی کب کی تھی؟ ارحان نے اپنے غم کو چھپاتے ہوئے شکوہ کر ہی دیا۔ کیا نہیں تھا ان الفاظ میں؟ شکوہ، درد، زخمی دل کی تڑپ، سبھی کچھ تو تھا۔ بس کوئی نہیں تھا تو وہ جس کے لیے یہ الفاظ تھے، جس سے یہ شکوہ تھا۔ وہ اس جملے سے اپنے بھائی کی تکلیف کا اندازہ کر سکتی تھی۔ اس نے جانے کی خواہش بھی تو نہیں کی تھی ارحان؟ رباب نے پھر سے سوال کیا۔ اس نے رکنے میں بھی تو دلچسپی نہیں دکھائی۔ اس نے تو ایک پل کو مجھ سے پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ وہ جس کے لیے یہاں تھی، جب وہی نہیں تو پھر وہ کیوں رکتی؟ وہ یہ سب کہتے ہی تلخ یادوں سے لوٹا۔ اچھا چلیں میں چینج کر لوں، کہتے ساتھ ہی وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ آخر تم دونوں میں اتنی انا کیوں ہے؟ رباب صوفے پر بیٹھتے بڑبڑائی۔ وہ سیڑھیاں اتر رہی تھی جب کچن کی کھڑکی سے حسن کو کچھ بناتے دیکھ کر کچن کی طرف رخ کر گئی۔ ارے رے، واہ، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا آپ اتنے سگڑ بیٹے ہیں۔ حسن کافی بناتے ہوئے اس کی بات پر مسکرا دیا۔ تو پھر کیا پلان ہے؟ اس نے کپ میں کافی انڈیلتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس کافی پی کر سوں گی، عربیہ نے اپنا کافی کا کپ پکڑتے جواب دیا، جس پر حسن نے اپنا ماتھا پیٹ لیا۔ لڑکی، میں تم سے تمہاری آنے والی زندگی کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ تم نے آگے کیا کرنے کا سوچا ہے؟ اب تو تمہیں یہاں آئے 2 ہفتے ہونے کو ہیں۔ فی الحال تو سونے کے علاوہ کوئی دوسرا خیال آ کر ہی نہیں دے رہا، اس لیے خدا حافظ، کہتے ساتھ ہی وہ شیلف سے اتر گئی۔ بندہ ویسے ہی منع کر دے کہ نہیں بتانا، یوں ذلیل کرنے سے تو اچھا ہی ہے۔ عربیہ مسکرا دی۔ حسن نے شکوہ ہی ایسے کیا تھا۔ اللہ حافظ کہتے ہوئے وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ عربیہ کو اپنے ماموں کے گھر آئے 2 ہفتے ہونے کو تھے۔ حسن نے آج جو سوال کیا تھا، وہ سوال نہ جانے کتنی ہی مرتبہ عربیہ خود سے کرتی تھی، مگر پھر کوئی جواب نہ ڈھونڈ پانے پر وہ سوال پر ہی صبر کر لیتی۔ اب بھی وہ نیچے حسن کو تو ٹال آئی تھی، مگر خود کی آواز کا کیا؟ کمرے میں داخل ہوتے ہی تھکے انداز میں وہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ عربیہ، تم لوگوں کو بتا کیوں نہیں دیتی کہ تم ایک ایسا مسافر ہو جس کا ہم سفر کھو گیا ہے، اور وہ بھٹکتے بھٹکتے اپنے گلشن سے صحرا میں آ رکی ہے۔ صحرائی لوگ اس سے پوچھتے ہیں تمہاری منزل کیا ہے، مگر وہ کیا جواب دے، اس کا تو ہم سفر ہی بچھڑ گیا ہے۔ اس کی منزل تو صرف اس کے ہم سفر کو پتہ تھی، اس کا ہم سفر ہی اس کا محافظ تھا، وہی تو اس کا رہبر تھا۔ یہ سب سوچتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو چکے تھے۔ 1 سال پہلے سورج ڈھل چکا تھا، شام آ چکی تھی، اندھیرا چھانے والا تھا جب اس کی آنکھ کھلی۔ موبائل آن کرتے وقت دیکھا
تو 7 بج رہے تھے۔ اللہ، عریبیہ اتنی دیر بھی کوئی سوتا ہے؟ ویسے ہی اونگتے اونگتے چپل پہنے باہر آ گئی۔ سکینہ باجی کافی دے دیں یار، وہ ٹی وی آن کرتے ہوئے آواز لگا رہی تھی۔ جی چھوٹی بی بی، ابھی لائی، سکینہ نے بھی کچن میں سے ہی جواب عنایت کیا۔ عریبیہ اٹھ کر ڈائننگ ٹیبل پر آ گئی۔ یہ بتاؤ، بابا کی کال آئی؟ کچھ بتایا کب تک آ رہے ہیں وہ؟ جی بی بی جی، وہ تو کب کے آ گئے ہیں، اور صدف بیگم بھی آئی ہوئی ہیں، سکینہ نے کافی کا کپ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بتایا۔ ہاں، پھپھو آئی ہیں، اور مجھے کسی نے اٹھایا ہی نہیں، عریبیہ نے کرسی سے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ وہ بی بی جی، وہ نا پریشان لگ رہی تھی، میں نے بولا آپ سو رہی ہیں تو آپ کو جگا دیتی ہوں، مگر انہوں نے کہا رہنے دو، آپ کو آرام کرنے دوں۔ سکینہ اس کے پاس کرسی پر بیٹھے چہرے پر پریشانی کے تاثرات لیے اسے بتا رہی تھی۔ عریبیہ سے اس کی بات سن کر بابا کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ بھائی آپ کدھر تھے؟ اتنی دیر لگا دی آپ نے آنے میں۔ ماما کب سے کال کر رہی ہیں؟ رباب کار کا دروازہ کھولتے ہی اس سے پوچھنے لگی۔ یار، یہ ماما نے اتنی اچانک کیوں بلایا ہے؟ میں کلاس چھوڑ کے آیا ہوں، وہ پریشانی میں پوچھ رہا تھا۔ پتہ نہیں بھائی، میں نے بیا کو بھی میسج کیا مگر اس کا بھی کوئی رپلائی نہیں آیا، یا اللہ پاک سب ٹھیک کرے۔ رباب نے اپنا موبائل دیکھتے دعا کی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو دونوں کو دیکھ کر جلدی سے آگے بڑھی۔ آپ دونوں اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہیں؟ کیا ہوا ہے؟ وہ ابھی پوچھ ہی رہی تھی کہ ارحان اور رباب آگے پیچھے کمرے میں داخل ہوئے۔ ماما سب ٹھیک ہے نا؟ آپ نے اتنی جلدی میں کیوں بلایا؟ ارحان نے بھی وہی سوال دہرایا۔ رباب تم ذرا باہر جاؤ، اور ارحان تم میرے ساتھ آؤ، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، صدف صاحبہ کہتے ساتھ کمرے سے باہر نکل گئیں۔ پیچھے عریبیہ اور کریم صاحب رہ گئے تھے کمرے میں۔ بابا کیا ہوا ہے انہیں؟ ایسی کیا بات کرنی ہے کہ یوں باہر چلی گئیں؟ اور آپ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے، کیا بات ہے بابا؟ وہ کریم صاحب کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھامے پوچھ رہی تھی۔ میری گڑیا مجھ پہ بھروسہ کرتی ہے نا؟ کریم صاحب پیار سے مگر بے بسی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگے۔ جی بابا، کیوں نہیں کروں گی؟ اس نے بھی اپنے پاپا کا مان رکھا تھا۔ تو میرے بیٹے، میں نے اور آپ کی پھپھو نے آپ کے اور ارحان کے آج نکاح کا فیصلہ کیا ہے، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ میں اپنے بیٹے کے لیے یہ فیصلہ لینے کا حق تو رکھتا ہی ہوں نا، وہ عریبیہ کی آنکھوں میں التجا دیکھ کر بول رہے تھے۔ وہ کیا بول سکتی تھی؟ کیسے اپنے باپ کی التجا کو رد کر سکتی تھی؟ گردن ہلا کر ہاں بول دیا۔ ہاں بھی کہاں بولا تھا، بمشکل ہی حلق سے ہاں کے بجائے ہاں نکل پایا تھا۔ وہ اپنی ماما کے پیچھے ہی کمرے میں داخل ہوا تھا اور اب ان کی طرف دیکھ کر انتظار کر رہا تھا کہ کب وہ بات بتائیں گی۔ ارحان، تمہیں یاد ہے میں نے تم سے کہا تھا کہ مجھے تمہارے لیے عریبیہ پسند ہے، اور تم نے کہا تھا کہ ہم وقت آنے پر بات کریں گے؟ صدف صاحبہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اسے یاد دلانا چاہا۔ جی مجھے یاد ہے، مگر اس وقت وہ بات کہاں سے آ گئی؟ وہ حیران تھا کہ وہ اس وقت ایسی بات کیوں کر رہی ہیں۔ جب صحیح وقت آ گیا تو وہ بات بھی یاد آ گئی۔ میں نے تمہارے اور عریبیہ کے نکاح کا فیصلہ کیا ہے، وہ بھی ابھی۔ امید ہے تم میرا مان نہیں توڑو گے۔ صدف صاحبہ نے آخر پر ایک جذباتی جملہ بولنا ضروری سمجھا تھا اپنے بیٹے کے لیے۔ ارحان کو تو سمجھ ہی نہیں آیا تھا کہ کیا ہونے والا ہے، وہ اس ہونی کو روکے یا زندگی کے رحم و کرم پر چھوڑے، اس کے ساتھ چلتا چلے۔ ماما نکاح؟ عریبیہ؟ مطلب میں اور عریبیہ؟ ارحان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہے تو کیا کہے۔ نکاح تمہارا اور عریبیہ کا، قاضی صاحب آتے ہی ہوں گے۔ صدف صاحبہ اس کی کیفیت کو سمجھ سکتی تھی، مگر اس وقت اس کے ساتھ ہمدردی دکھانا مطلب اس کو نہ کرنے کا موقع دینا تھا، جو وہ نہیں چاہتی تھی کہ ارحان کے سامنے وہ کسی قیمت پر ہلکی پڑیں
اور وہ منع کر دے۔ چلیں، میں تو آپ کی مان ہی جاؤں گا، مگر کیا اس سے پوچھا ہے جسے آپ میرے ساتھ باندھنا چاہ رہی ہیں؟ اور کیا وہ بھی مان گئی ہے؟ ارحان کے دماغ میں سوال تو بہت سے تھے، مگر اس نے ان میں سے کچھ ہی پوچھے تھے۔ ظاہر بات ہے اس سے بھی پوچھیں گے، کریم نے اس سے بات کرنی تھی، بلکہ مجھے لگتا ہے وہ اب تک بات کر چکا ہوگا، کہہ کر وہ کمرے سے باہر کی جانب بڑھ گئی تھیں۔ دونوں کا نکاح پڑھا دیا گیا تھا، دونوں نے ایک دوسرے کو قبول کر ہی لیا تھا، مگر کس کو فکر تھی کہ یہ قبولیت دل سے ہوئی تھی یا زبردستی کروائی گئی تھی؟ دونوں کی ہمت نہیں ہوئی تھی ایک دوسرے کے تاثرات دیکھنے کی، سو دونوں ہی نظریں جھکائے ہوئے بیٹھے رہے۔ نکاح کے بعد ارحان خاموشی سے مبارکباد دینے والوں سے ملا تھا، اور عریبیہ بس نظریں جھکائے سب سے پیار وصول کر رہی تھی۔ صدف صاحبہ لوگ واپس جا چکے تھے اور کریم صاحب بھی سونے چلے گئے تھے۔ وہ ایسے ہی جاگ رہی تھی، جانے کیوں نیند آج اس کی آنکھوں سے کہیں گم سی تھی۔ زندگی کیا ہے، اتنی جلدی وقت رشتے بدلتے ہیں، تقدیر شاید اسی کا نام ہے۔ آسمان کو دیکھتے ہوئے اس کے دماغ میں صرف ارحان کی بات چل رہی تھی۔ جب پچھلی بار وہ صدف بیگم کے گھر گئی تھی تو رباب جلدی میں تھی، تو عریبیہ کو کہہ دیا کہ کافی کپ میں ڈال کر ارحان کو دے آئے، تو ارحان نے کتنا غصہ کیا تھا، کتنی بار منع کیا ہے، میرا کام صرف آپ اور رباب کے علاوہ کوئی نہ کیا کرے، اور تمہیں بہت شوق ہے خواہ اچھا بننے کا، دوسروں کے کام کرنے کا۔ اسے ارحان کا غصہ اور اس کے الفاظ آج پھر سے یاد آئے تھے۔ جو انسان صرف ایک کافی دینا برداشت نہیں کر پایا تھا، کیا وہ مجھے اپنا ہم سفر بننا تسلیم کر پائے گا؟ عریبیہ کے دماغ میں اس وقت بہت سے سوال چل رہے تھے کہ باہر سے کچھ گرنے کی آواز نے اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کروائی۔ وہ جب باہر پہنچی تو کریم صاحب نیچے زمین پر گرے ہوئے تھے۔ عریبیہ ان کی طرف بھاگی تھی، ان کا سر اپنی گود میں رکھ کر چلائی تھی، سکینہ، سکینہ باجی، ڈرائیور کو بولیں کار نکالے۔ گھر میں سب عورتیں مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے تسبیحات کر رہی تھیں۔ وہ پھپھو کے کندھے پر سر رکھے بے جان سی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس وقت اس کا چہرہ اس کی تکلیف کی عکاسی کر رہا تھا۔ آنسو تھے کہ بہتے ہی چلے جا رہے تھے۔ عریبیہ جان، بس کر جاؤ گڑیا، کتنا روئے گی، ایسے نہیں کرتے نا، اللہ سے دعا کرو کہ وہ تمہارے بابا کی مغفرت فرمائے۔ صدف صاحبہ نے اس کے چہرے پر پیار کرتے سمجھانا چاہا۔ وہ بغیر ان کی طرف دیکھے بولی، پھوپھو میں انہیں کہہ رہی ہوں کہ تھم جاؤ، مگر یہ کہہ رہے ہیں آج بہنے دو، اگر آج انہیں روکا تو دل تکلیف سے پھٹ جائے گا۔ میں بہت بے بس ہوں پھپھو جان، میں کیا کروں؟ وہ تکلیف سے بولتی جا رہی تھی اور آنسو بہتے جا رہے تھے۔ صدف بیگم نے بھی اس کے گرد بازو حمائل کرتے ہوئے اس کو اپنی آغوش میں لینے کی۔ اس کو اپنے بابا سے بچھڑے 3 ہفتے گزر چکے تھے۔ صدف صاحبہ کی محبت نے اسے دوبارہ سے اٹھانے میں بہت مدد کی۔ کسی پیارے کا دکھ کوئی پیارا ہی کم کر سکتا ہے۔ کسی اپنے کو کھونے کا دکھ ایسا گھاؤ ہوتا ہے جو کبھی نہیں بھرتا، مگر ہاں، اپنوں کا رویہ اس پر مرہم کا کام کرتا ہے، جو اس تکلیف کو ختم تو نہیں کر سکتا مگر کم ضرور کر دیتا ہے۔ صدف صاحبہ کی محبت نے بھی اس کی تکلیف کو کم ضرور کر دیا تھا۔ وہ عریبیہ کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئی تھیں۔ عریبیہ کا ان کے ساتھ ایک الگ سا ہی رشتہ بن گیا تھا۔ وہ سارے دن کی باتیں پھپھو کو بتاتی تھی۔ یہی بات تھی کہ کبھی کبھی ارحان بھی چڑ جاتا تھا ان سب سے۔ ارحان اور عریبیہ کی آپس میں کم و بیشتر ہی بات ہوتی تھی۔ اس میں بھی عریبیہ ہی جانتی تھی کہ وہ کیسے بات کرتی تھی۔
خاص کر جب سے اس کا اور ارحان کا نکاح ہوا تھا۔ دونوں کو ہی ایک دوسرے سے مسئلہ تھا، کیونکہ یہ دونوں ہی نہیں جانتے تھے۔ وہ سر پر پلو پڑنے سے اٹھی تھی بیڈ پر سے۔ رباب کی بچی، کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ رباب اس کے پاس کوہنیوں کے بل لیٹی بولی تھی۔ میڈم، مسئلہ مجھے نہیں، آپ کو ہے، جو اپنے شوہر کے باہر جانے سے پہلے کمرے سے نہیں نکلتی ہیں۔ رباب، ریبیا اس کی بات پر روحانسی سی ہو کر بولی۔ وہ میرے شوہر وہر کوئی نہیں ہے۔ رباب سوچنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے بولی۔ وہ تمہارے شوہر نہیں ہے، وہ جس کو 3 بار قبول کیا تھا، وہ کون ہے؟ بھابھی جی، پتہ نہیں وہ اس رشتے سے خوش بھی ہیں کہ نہیں۔ یہ سب وہ اپنے دماغ میں سوچے چلی گئی، مگر اگلے ہی پل خفگی سے بولی، دفع ہو جاؤ، اب اپنی بھابھی سے ہی بات کرنا۔ کہتے ساتھ ہی وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہوتے بال کیچ کرنے لگی۔ جب رباب نے پیچھے سے اس کے گرد بازو حمائل کرتے ہوئے اسے منایا، اچھا ناراض تو نہ ہونا، نہیں بولتی بھابھی، اور پھر وہ دونوں ہنستی چلی گئیں۔ ارحان یونی کیفے میں بیٹھا کافی پی رہا تھا جب آنسا کے چیر پیچھے کرنے کی آواز پر چونکا۔ کیسے ہو ارحان؟ وہ کرسی پر بیٹھتے پوچھ رہی تھی۔ ٹھیک ہوں۔ دانش لوگ کدھر ہیں؟ وہ کہتے ساتھ ہی گردن ترچھی کر کے دیکھنے لگا۔ آنسا نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ ارحان، تم میرے ساتھ بیٹھتے ہی دوسرے لوگوں کو کیوں ڈھونڈنے لگتے ہو؟ ارحان نے فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا۔ میں کمفرٹیبل نہیں ہوں کسی لڑکی کے ساتھ بغیر وجہ کے بیٹھنے میں۔ میں نہیں مانتی، تم جیسا انسان، تم اتنے بولڈ ہو کر ایسی بات کہہ رہے ہو۔ ساتھ میں وہ طنزیہ ہنسی۔ تو مت مانو۔ کافی کا سپ لیتے ہوئے ارحان نے اس بار اور بے رخی سے بنا تکلف کے الفاظ پیش کیے۔ آنسا نے ایک اور کوشش کرنی چاہی تھی، مگر تم پہلے تو ایسے نہیں تھے۔ پہلے تو ہم گھنٹوں یوں ہی بیٹھ کر گروپ کے اور لوگوں کا انتظار کرتے تھے۔ تب میرا وجود کسی کی امانت میں نہیں تھا۔ یہ ارحان نے اس سے نہیں کہا تھا، بلکہ خود سے بیان کیا تھا۔ اس کی بات سنتے ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ غلط ہوتا ہے، چاہے آپ پہلے کرتے رہے ہوں یا اب کر رہے ہوں۔ میں تمہیں لیکچر نہیں دوں گا، کیونکہ میں اپنا نظریہ کسی پر تھوپنے کا قائل نہیں، اور سامنے والے سے بھی یہی چاہتا ہوں۔ کہہ کے وہ رکا نہیں۔ ریبیا کے چاچو تھے، مگر بدقسمتی سے صرف نام کے چاچو۔ کریم صاحب اور ان کے بھائیوں کا ملنا جلنا بہت پہلے ہی ختم ہو چکا تھا۔ ان کے بہن بھائیوں کا شمار صرف تعداد بتانے کے لیے ہوتا تھا کہ وہ کتنے بہن بھائی ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا ملن صرف صدف صاحبہ کے ساتھ تھا۔ وسیم صاحب اور رضیہ بیگم باقی سب سے تو اچھے سے ملے تھے۔ رہی بات ریبیا کی، اگر رضیہ اس سے ملنے سے منع نہیں کر سکتی تھی تو اپنی کڑوی زبان سے اس کا دل خراب کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑتی تھی۔ آخر کو یہ شہزادی بھی ہم غریبوں کے در پر تشریف لے ہی آئیں۔ صدفہ جی، ویسے آپ ہی ہیں جو خون کو خون سے ملوانے کے لیے لے آئیں، نہیں تو بھائی نے کوئی کسر نہیں تھی چھوڑی کسی غیر کی وجہ سے۔ ریبیا خود کو سنبھال گئی تھی، چہرے پہ بغیر کوئی تاثر لائے، مگر کوئی تھا جس کو ریبیا کی خاموشی بہت چبھی تھی۔ غصہ بھی آیا تھا، وہ ایسی تو کبھی نہیں تھی۔ پھر آج وہ اس کی خاموشی کو سمجھ نہیں پایا تھا۔ مجھے ایسے لوگوں کی سمجھ نہیں آتی جو ویسے تو بہت بولنا جانتے ہوں، مگر خود کی بار محض ایک لفظ نہ بولیں۔ ریبیا کو دیکھ کر ارمان بھی کچن میں آ گیا تھا۔ ریبیا ارحان کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کپ شیلف پر رکھنے ہی لگی تھی کہ ارحان نے اس کے ہاتھ سے کپ پکڑ کر شیلف پر پٹکنے کے انداز میں رکھے تھے۔ ریبیا، تم سے کہہ رہا ہوں۔ ارحان اس کے سامنے آیا۔ جی سن رہی ہوں۔ ریبیا کہہ کر پلٹنے لگی تھی کہ ارحان سامنے دیوار بنا تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ ارحان ایسے پیچھے نہیں ہٹے گا۔
تو ہمت کر کے بول ہی پڑی، ڈر لگتا ہے، پہلے مضبوط سہارا تھا مگر اب پتہ نہیں سہارا ہے بھی کہ نہیں۔ عریبیہ کہتے ساتھ چائے ڈالنے کے لیے پلٹی تو ارحان نے بھی اسے نہیں روکا تھا۔ وہ چائے لے کر لاؤنج میں آئی تھی۔ صدف صاحبہ کا کپ انہیں تھما کر خود اپنا کپ ڈرائنگ ٹیبل پر رکھ کر کرسی پر بیٹھ گئی، جبکہ ارحان کچن سے نکلتے ہوئے ماں کی نظروں کو نظر انداز کرتے ہوئے نیچے کی جانب چلا گیا۔ تبھی عریبیہ کے موبائل پر ویپ ہوا۔ موبائل کھولا تو کسی انجان نمبر سے میسج تھا۔ آج سر نے آپ کے ساتھ ٹھیک نہیں کیا، آپ نے بالکل صحیح جواب دیا۔ عریبیہ جان گئی تھی کہ یہ کون ہے، پوری کلاس ہی واٹس ایپ گروپ پر ایڈ تھی، مگر یہ ایک انسان تھا جو گروپ کے بجائے اسے الگ سے میسج کر رہا تھا۔ گروپ کے علاوہ یوں میسج کرنے کا مقصد بھائی؟ عریبیہ نے ڈھکے چھپے انداز میں اسے الگ سے میسج کرنے سے منع کرنا چاہا، مگر وہ غلط تھی۔ اس نے آگے سے ریڈ کلر کا ہارٹ بھیج دیا تھا۔ عریبیہ سب ٹھیک ہے نا؟ صدف صاحبہ جو کافی دیر سے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو دیکھ رہی تھیں اب پوچھ ہی بیٹھی۔ کچھ نہیں پھوپھو، عجب پاگل دماغ کا انسان ہے۔ عریبیہ نے صدف صاحبہ کو ساری بات بتا دی۔ تو اب صدف صاحبہ جانتی تھیں عریبیہ ابھی تک اسے جواب دے چکی ہوگی۔ میں نے اس کی چٹ کا اسکرین شاٹ لے کر گروپ پر شیئر کر دیا ہے، مگر اس کا نام چھپا دیا ہے، صرف اسے وارن کرنے کے لیے، نہیں تو اگلی بار سب کو اس کا نام بھی پتہ لگ جائے گا۔ عریبیہ اس کو جواب دے کر کافی پرسکون تھی۔ اس کے خیال میں اب تک اسے سمجھ آ گیا ہوگا۔ ٹھیک ہے چندہ، مگر احتیاط سے ایسے واہیات لوگوں سے بچنا ہی چاہیے، کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی تھیں۔ ارحان اور انسا باتیں کر رہے تھے، آس پاس کی دنیا سے بے خبر۔ ارحان کافی پینے کے ساتھ ساتھ اس سے باتیں کر رہا تھا۔ کم سے کم عریبیہ کو یہی دکھائی دے رہا تھا۔ کچھ ماہ پہلے وہ آئس کریم پارلر میں تھے۔ ارحان اٹھ کر کاؤنٹر پر گیا تو عریبیہ جلدی سے اٹھ کر باپ کو بتانے لگی، صاحب نئے کرش ہوئے ہیں کسی کے۔ ہیں؟ ہمارے گھوڑے پر کس کی آنکھ گئی؟ رباب کو تجسس ہوا تھا۔ عریبیہ نے اتنا بلند قہقہہ لگایا کہ ارحان کے کاؤنٹر سے مڑ کر دیکھا۔ ارحان جب واپس آیا تو آئس کریم سرو کی جا چکی تھی۔ رباب اور عریبیہ کی آنکھوں کی شرارت ارحان سمجھ گیا تھا۔ یہ تم دونوں کو پھر کچھ نیا مل گیا ہے میرا توا لگانے کے لیے؟ میں بتا رہا ہوں کہ آج کے بعد بلیک میلنگ بند۔ نہیں، یہ چھوٹی موٹی بلیک میلنگ والی ٹریٹس یہ تو پیچھے رہ گئی ہیں بھائی، اب تو گرینڈ ٹریٹ پارٹی بنتی ہے۔ آخر کو ہمارے گھوڑے پر کسی کی آنکھیں ہیں۔ رباب ارحان سے صرف 1 سال بڑی تھی، جو کہ کوئی اتنا بڑا ایج گیپ نہیں تھا، اس لیے دونوں ایک دوسرے کو کم ہی عزت سے نوازا کرتے تھے۔ جب بھی رباب ارحان کو گھوڑا کہہ کر چڑھایا کرتی تھی، ارحان نے فوراً سے چڑھ کر رباب کی آئس کریم چھینی تھی کہ عریبیہ نے دیکھتے ہی دیکھتے ارحان کی آئس کریم جھپٹ لی۔ ارحان کا تو منہ ہی کھلا رہ گیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ واپس رکو میری آئس کریم۔ رکھ دوں گی، پہلے رباب کی آئس کریم واپس کریں۔ اس نے بڑے آرام سے اپنی ڈیمانڈ گزارش کی۔ تم دونوں ہی بہت بدتمیز ہو، میرے پیسوں سے کھاتی ہو آئس کریم اور پھر دونوں آپس میں مل کر مجھے ہی سائلنٹ کر دیتی ہو۔ ارحان نے رباب کی آئس کریم واپس اس کے سامنے پٹکی تھی۔ اچھا نا، ناراض کیوں ہو رہے ہو؟ پتہ ہے کل عریبیہ کے بیچ کی لڑکیوں کا کرش ہو تم۔ رباب نے پھر سے اسے تنگ کرنا چاہا۔ دیکھو کرش بھی کس کس کا ٹھہرا، آئے کاش تم کہتی اس نرک چڑی کا کرش ہوں میں۔ ارحان نے کہتے کہتے مزے سے آئس کریم سپون منہ میں رکھا۔ عریبیہ نے پہلے تو رباب کی طرف دیکھا، پھر ارحان کا رخ کیا۔ او کاش رباب کتنا اچھا ہوتا اگر تم کہتی عریبیہ شکر ہے
اس سڑیل انسان کا کرش تم نہیں ہو۔ ارحان اپنی ہنسی کو دبائے پھر سے ایک بار بولا تھا، ہائے میری بدقسمتی، اس سڑیل انسان کا کرش یہ نکچڑی لڑکی ہی ہے۔ عریبیہ ارحان کی امید پر پوری اتری تھی، غصے کے ساتھ اٹھتے ہی ایک غصیلی نگاہ اور ارحان پر ڈالتے ہوئے کار کی جانب بڑھی تھی۔ جب وہ بل پے کر کے آیا تو وہ دونوں کار میں بیٹھ چکی تھیں۔ فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے بیک ویو مرر میں دیکھتے ہوئے بولا، یہ صرف حساب کتاب برابر کیا ہے جو تم نے میرے اندر میری آئس کریم جھپٹی تھی، ورنہ میرے کرش کو تو تم جانتے ہو، وہ اب کار سٹارٹ کر چکا تھا۔ جانتی ہوں، آپ ہی ایسی گھٹیا حرکتیں کر کے بدلہ لے سکتے ہیں۔ عریبیہ کا غصہ ذرا ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ جی تم دونوں حاجروں کو بھی میں جانتا ہوں۔ وہ گاڑی چلاتے ہوئے برابر کے وار کر رہا تھا۔ عریبیہ تو سلگ کر رہ گئی۔ رباب کچھ بولتی، رباب آئندہ تمہیں اپنے اس بھائی کے ساتھ جانا ہو تو مجھے تو تم معاف ہی رکھنا، کہتے ساتھ ہی وہ کھڑکی سے پردہ اٹھانے لگی اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ رباب نے ارحان کو گھورا تو وہ بالکل ہی نظر انداز کر گیا۔ عریبیہ کو آنسا کو دیکھ کر وہ سارا قصہ یاد آ گیا۔ یہی تھی جو اس کا کرش تھی، یا شاید اسے ایسا لگتا تھا۔ غزل یار تم جانو میرا رکشے والا آنے والا ہے، کہہ کر وہ کیفے سے باہر چلی گئی۔ ارحان اور دانیال یونی کے کیفے میں بیٹھے کافی پی رہے تھے کہ آنسا بھی آ پہنچی۔ ہائے یار کتنا ڈھونڈا ہے میں نے تم لوگوں کو، اور کالز الگ سے کی، انسان کم سے کم جواب تو دے دے۔ وہ اچھی خاصی برہم ہو رہی تھی۔ دانیال پاکٹ سے موبائل نکالتے ہوئے بولا، یار سائلنٹ پر ہوگا شاید۔ اچھا چلو تم بیٹھو، میں تمہارے لیے بھی کافی پکڑ لاؤں، کہتے ساتھ ہی وہ اٹھ گیا۔ اب آنسا ارحان کی طرف متوجہ ہوئی تو وہ کافی کی دنیا میں مگن اس کے ذائقے کو بھرپور مزے لینے میں مصروف تھا۔ جب آنسا نے اپنا ہاتھ اس کی ٹیبل پر رکھے ہاتھ پر رکھا تھا، کیا ہوا ہے ارحان؟ ارحان نے بہت آہستہ سے اپنا ہاتھ پیچھے کیا تھا۔ تمہیں نہیں لگتا آنسا کہ یہ زیادہ بہتر ہے کہ ہم تھوڑا فاصلہ رکھ کے بات کریں؟ ٹھیک ہے مگر کم سے کم بات تو کرو۔ اتنے میں دانیال بھی کافی لے کر آ گیا اور ساتھ ہی اپنی پرانی کافی گرنے کا قصہ بتانے لگا تو ارحان ریلیکس ہو گیا۔ عریبیہ جب یونیورسٹی سے گھر آئی تو اس کا موڈ کافی بگڑا ہوا تھا۔ اس نے آتے ہی اپنا بیگ ٹیبل پر پٹکا۔ اوہو لڑکی کیا ہو گیا؟ نہ سلام نہ دعا۔ صدف صاحبہ نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وعلیکم السلام، کچھ کہتے ساتھ ہی اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ صدف صاحبہ جلدی سے اٹھ کر اس کے پاس آئی تھیں۔ عریبیہ میری گڑیا کیا ہوا؟ وہ اس کے ہاتھ اس کے منہ کے آگے سے ہٹاتے بول رہی تھیں۔ عریبیہ یونیورسٹی میں کچھ ہوا ہے؟ اب وہ کیا بتاتی کہ وہ ارحان کو اس کے کرش کے ساتھ گپیں لڑاتے دیکھ کر آئی ہے۔ کچھ نہیں پھوپھو، میری قسمت ہی خراب ہے، پتہ نہیں بابا نے میرے ساتھ اتنا برا کیوں کیا۔ کیا مطلب؟ ایسا کیا کر دیا میرے بھائی نے لڑکی؟ اسی دوران ارحان لاؤنج میں داخل ہوا تو صدف صاحبہ نے فوراً سے اس سے سوال کر دیا، ارحان عریبیہ کو کیا ہوا ہے؟ مجھے کیا پتا ماں، میں تو خود ابھی باہر سے آ رہا ہوں۔ آپ اپنی لاڈلی سے پوچھیں نا، کہتے ساتھ ہی وہ گلاس میں پانی انڈیلنے لگا۔ عریبیہ کے آنسوؤں میں شدت آ گئی تو ارحان بھی اس کے پاس آیا تھا۔ دونوں کی نظریں اپنی طرف متوجہ پائیں تو بول پڑی، مجھے نہیں اس رکشے پر جانا، میں نے اتنی دیر انتظار کیا۔ تو کیا تم صرف رکشے کے دیر سے آنے کی وجہ سے رو رہی ہو؟ ارحان نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ مجھے سونا ہے، کہتے ساتھ وہ راستہ بناتی ہوئی اپنے کمرے کی جانب چلی گئی۔ ماں اب یہ کوئی رونے والی بات ہے بھلا؟ ارحان تب کر بولا۔ میں جانتی ہوں ارحان، وہ کسی اور بات کی وجہ سے پریشان ہے۔ وہ اگر تم نہ آتے تو وہ مجھے بتا دیتی۔ بہت اچھا ماں، مطلب اب میں گھر بھی نہ آیا کروں؟ حد ہے یار۔ وہ بولتا ہوا وہاں سے نکل گیا تھا۔ کار کریم صاحب کے پورچ میں آ کر رکی تھی۔
ہمیشہ کے جیسے وہ آج بھی اتنا ہی فریش لگ رہا تھا۔ کار سے اترتے ہی ملازم نے پوچھا، ماموں گھر پر ہیں؟ کار سے اترتے ہی ملازم سے پوچھا تھا، ماموں گھر پر ہیں؟ رکا نہیں، چلتے چلتے پوچھا تھا، جی صاحب گھر پر ہیں، ملازم نے جلدی سے جواب دیا۔ اس کو گھر کے اندر ہی نظیرہ مائی مل گئی تھی۔ وہ ہاتھ میں ڈرائی فروٹس کی پلیٹ پکڑے ٹی وی لاؤنج کی طرف بڑھ رہی تھی جب ارحان کو دیکھ کر رک گئیں اور مسکرانے لگیں۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کیا پوچھے گا۔ اس نے پلیٹس میں سے کچھ ڈرائی فروٹس ہاتھ میں لیتے ہوئے پوچھا تھا، وہ آپ کی عجیب سی بیوی گھر پر ہے؟ چہرے پر شریر سی مسکراہٹ تھی۔ جی ریحان بابا، یہ ان کے لیے لے کر جا رہی ہوں۔ وہ سیٹی بجاتا ان کے پیچھے چل دیا۔ عریبیہ صوفے پر خود کو سمیٹے بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی، ہاتھ میں ریموٹ پکڑے چینل چینج کر رہی تھی۔ جب اس کا موڈ اچھا خاصا بگڑا ہوا تھا، اور موڈ بگڑنے کی وجہ وہی شخص تھا جو سیٹی بجاتے ہوئے نظیرہ بی بی کی پشت سے برآمد ہوا تھا۔ وہ بالکل صوفے پہ گرنے والے انداز میں عریبیہ کے پاس بیٹھا تھا، اس کے ہاتھ سے ریموٹ پکڑتے چینل چینج کرتے ہوئے بولا، اماں ایک اچھا سا کافی کا کپ بنا کر ماموں کے روم میں لے جائیے گا۔ نظیرہ بھی فرمائش سن کر کچن کی طرف چل پڑیں۔ ارحان، یہ کیا بدتمیزی ہے، اس نے غصے اور ناراضگی کے ملے جلے تاثرات سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ فٹ بال کا میچ دیکھنا کیا یہ بدتمیزی ہے؟ ارحان اس کی طرف دیکھے بغیر بولا تھا۔ عریبیہ کو تو پتہ تھا وہ اس کو جان بوجھ کر چڑھائے گا اور زیادہ تنگ کرے گا، اس لیے چپ کر کے ڈرائی فروٹس کھانے لگی، مگر ارحان کی ہڈی میں بھی کہاں سکون تھا۔ ریموٹ چھیننے سے کام نہیں بنا تو اب جان بوجھ کے اس کی پلیٹ سے ڈرائی فروٹس لینے شروع کر دیے۔ اب کی بار عریبیہ سے ضبط مشکل سے ہوا۔ وہ پلیٹ اس کے سامنے پٹکتی اور ٹی وی پر دھیان دینے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ ویسے جہاں تک میرا خیال ہے، ہمارے جاننے والوں میں تو کوئی عجیب سا نہیں ہے، پھر تم کیسے عجیب ہو گئی؟ اب کی بار عریبیہ اس کی طرف مڑی تھی۔ عجیب سے کیا مطلب ہے آپ کا؟ اس سے اور میرا نہیں خیال آپ اتنی صبح مجھ سے ملنے آئے ہوں گے۔ ارحان کی ڈھٹائی میں مجال ہے جو رتی برابر بھی فرق آیا ہو۔ اس کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولا تھا، ارے اس میں اتنی جذباتی ہونے کی کیا بات ہے؟ مانا تم عجیب سی ہو، مگر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ تم سے کوئی ملنے نہیں آ سکتا۔ آخر کو عجیب سی اکلوتی کزن ہو تم میری۔ عریبیہ افسوس سے سر ہلاتے اپنے کمرے میں جانے کے لیے اٹھی تھی جب اپنے بازو پر کسی کی گرفت محسوس کر کے رکی تھی اور ارحان کی طرف پلٹی تھی۔ دیکھیں، 6 دن بعد بہت مشکل سے ایک چھٹی ملی ہے اور میں اسے آپ کے چکر میں خراب نہیں کرنا چاہتی۔ وہ مصالحتی انداز میں بولتی جانے لگی، مگر ارحان نے اپنی گرفت ڈھیلی نہیں کی۔ اوکے سوری، بیٹھ جاؤ یار، بات کرنی ہے۔ عریبیہ نے ابرو اچکا کر غور کیا تھا۔ ارے سچ؟ ارحان نے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ایکچولی میں کل کے لیے معذرت کرنا چاہتا ہوں، کل تھوڑا زیادہ ہو گیا تھا، آئی ایم سوری۔ آپ کو نہیں لگتا کہ کام تو آج بھی نہیں کیا آپ نے؟ عریبیہ سامنے دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ دیکھو پھر ہونا تم عجیب سی شے، ارحان نے ترکی بترکی جواب دیا۔ عریبیہ پھر سے غصے سے اس کی طرف پلٹی تھی۔ ارحان؟ اس کے کچھ اور کہنے سے پہلے ہی ارحان بول اٹھا تھا، آئی ایم سوری، اب پکا نہیں ہوگا۔ چہرے پہ مسکراہٹ سے جائے اسے دیکھتا بول رہا تھا۔ ٹھیک ہے، عریبیہ نے کہتے ساتھ ہی ریموٹ اٹھایا اور چینل بدلنا شروع کر دیے تو وہ سر جھٹک کر اٹھ کھڑا ہوا اور فائل اٹھا کر کریم صاحب کے کمرے کی جانب چل پڑا۔ رباب کی آواز پر وہ خیالوں کی دنیا سے پلٹی تھی۔ کیا ہوا تھا آج تمہیں؟ رباب اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ پتہ نہیں، بس ایسے ہی۔ اچھا چلو چھوڑو، جلدی سے تیار ہو کر نیچے آ جاؤ، ہم کار میں ویٹ کر رہے ہیں۔ رباب کہتے ہی دروازے کی جانب بڑھی تھی۔ مگر کس لیے؟ عریبیہ حیران ہو رہی تھی۔ یار آئس کریم کھانے جا رہے ہیں۔ رباب اس کی
نہ سننے کے لیے نہیں رکی تھی۔ ارحان اور رباب کار میں بیٹھے اس کا انتظار کر رہے تھے۔